السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آپ کے ساتھ ابو کے آپریٹ کا جو نیکسٹ ڈے ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں۔ ہم لوگ ابو کی خیریت پتہ کرنے کے لیے گئے تھے کیونکہ ابو جی اب جو ہیں وہ سینسز میں تھے اور اب تھوڑی سی طبیعت ان کی جو ہے آپریٹ کے بعد بہتر تھی، سیکنڈ ڈے تھا ان کا، تو باقی بھی سب ادھر ہی تھے تو ہم لوگ سسٹرز بھی گئیں۔ تو میں نے کہا ابو کی جو ہے وہ تھوڑی سی ویڈیو کلپ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپریٹ کے بعد اب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہے، کچھ بہتر فیل کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی وہ تکلیف میں تھے ان کا آپریٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہوا تھا۔ پس ساری ان کے پوری لیگ میں پھیل گئی ہوئی تھی، ان کے گھٹنے میں، ان کے پاؤں میں، پوری لیگ میں، تو یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہوا تھا۔ اور یہ جو تکلیف ہے کیونکہ اٹھنے بیٹھنے سے وہ قاصر تھے اور یہ بہت ضروری تھا، اور آپ لوگ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ان کے لیے دعا کرتے رہیے گا ضرور۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، الحمدللہ ابو جی کا جو آپریٹ ہے وہ گھٹنے کا وہ الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہے۔ لاسٹ ہی ڈے ان کا ہوا ہے، تو ویڈیو میں آج ہم لوگ گئے تھے ان کی خیریت کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اب تھوڑے سے وہ سینسز میں تھے تو ابو کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہم سب سے ملیں، تو ہم لوگ پھر سب سسٹرز چاہے سٹیپ بائی سٹیپ گئے ہیں، لیکن ہم لوگ جیسے جیسے سب کے ساتھ تھا، امی کے ساتھ چھوٹی چلی گئی، پھر میں ہم دونوں سسٹرز چلی گئی، تو ہم لوگوں نے جا کے ابو کے خیریت میں ہم نے معلوم کی۔ الحمدللہ ابو کو جو ہے وہ نیکسٹ ڈے تک جو ہے وہ ادھر سے ہاسپٹل سے ان کو لیو بھی مل جائے گی، اور آپ سب لوگ اپنی دعا میں یاد رکھیے، کیونکہ آپریشن تو ان کا کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ بس تھوڑا سا احتیاطی تدابیر ہیں جو کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیکسٹ اس تکلیف سے بچائے، کیونکہ ڈائبیٹک اب ہو گئے ہیں وہ، اور اسی وجہ سے تھوڑی سی احتیاط جو ہے وہ ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی۔ کارڈک پیشنٹس تو وہ پہلے ہی تھے، کارڈک کا ان کو ہے ایشو۔ تھک گئی ہوں میں بھی مجھ سے بولا بھی نہیں اب جا رہا، لیکن ابو جی کو اس کنڈیشن میں دیکھ کے رونا بھی بہت آیا، کیونکہ ان کی جو کنڈیشن ہے، جو ان کی تکلیف ہے، وہ ہم لوگ تکلیف تو کم نہیں کر سکے، لیکن اپنی طرف سے جتنی بھائی کوشش کر سکتا تھا کہ ان کا بیسٹ سے بیسٹ ٹریٹمنٹ کروایا، الحمدللہ اس نے کروایا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ اسے صحت تندرستی والی زندگی دیں، اور اس کے بچوں کو بھی اس کا ایسے ہی فرما بردار بنائے جیسے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، کیونکہ ساری بہنیں، بیٹیاں، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹوں سے اسی چیز کی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے، چاہے ان کی بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، ان کے اس بڑھاپے والی ایج میں آ کے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کریں، ان کی کچھ ایسی احتیاط کریں، اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی سچویشن پیش آ جاتی ہے تو ان کا اسی طرح سے ٹریٹمنٹ کروائیں، اور اس طرح سے خیال رکھیں جس طرح بچپن میں وہ ہمارا رکھتے تھے، ہمارے لیے جاگتے تھے، ہماری بیماری پہ وہ پریشان ہو جاتے تھے، ہماری تکلیفوں پہ وہ اپنے آپ پہ وہ تکلیف محسوس کرتے جس طرح سے ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے ابو جی کے لیے، میری امی کے لیے، میرے بھائی کے لیے، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب کے لیے اچھی اچھی دعائیں کیجیے گا۔ یہ ولاگ آپ لوگ سے شیئر کرنے کا مطلب صرف یہ ہے تاکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے ماں باپ ہیں، یا بہت سے ایسے بچے ہیں کہ جو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگنور کر دیتے ہیں اپنی ذمہ داریاں، تو اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پورے طریقے سے نبھائیں، بیٹے اپنے ماں باپ کی کیئر کریں جیسے وہ اپنی اولاد کی کرتے ہیں، یا جیسے ان کے پیرنٹس نے کی ہے، تو ماں باپ کی تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ آدھی کم ہو جاتی ہے، اور اگر بچے بے حسی کا مظاہرہ کریں تو ان کی تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو وسیع کرے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، میرے ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور سب بہن بھائیوں میں آپس میں سلوک اور اتفاق قائم رہے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ڈھیر دعائیں آپ لوگوں نے میرے پیرنٹس کے لیے بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے بھی مزید آسانیاں پیدا کریں، آمین۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔